زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی پاکیزہ آیات کی تلاوت نے محفل میں نور و نکہت کی سوغات نچھاور کر دی ہے۔ قرآن کریم کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اسے جتنا سنا جائے طبیعت اتنی ہی سننے کی مشتاق بن جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم روح کے لیے لطیف غذا ہے، اور روح جیسے ہی اپنی غذا پاتی ہے تو فرحت و شادمانی میں ڈوب کر حل من مزید کے جذبے سے سرشار ہو جاتی ہے، اور شدہ زنگ آلود قلوب کو صیقل کر کے اسے صاف و شفاف آئینہ بنا دیتی ہے۔ محترم حضرات، رحمت للعالمین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا سلیقہ بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ جب قرآن مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے تو والضحیٰ کہتا ہوا دکھائی پڑتا ہے، اور جب قرآن مصطفیٰ کی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے تو واللیل اذا سجا کہتا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ جب قرآن مصطفیٰ کے لب لالی کا تذکرہ کرتا ہے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب قرآن مصطفیٰ کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے تو انک لعلی خلق عظیم کہتا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ جب قرآن دونوں جہاں کی سرداری کو بیان کرتا ہے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد نعت گوئی کا سلیقہ ہمیں عربی شاعری سے آتا ہے۔ عربی شاعری میں ایک شاعر جنہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، دنیا کے تمام نعت گو اور نعت کے میدان میں قدم رکھنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عربی شاعری کے بعد جب فارسی شاعری کا دور آیا تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ ہزاروں بار اپنی زبان کو مشک عنبر سے دھلنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے میں میں بے ادبی محسوس کرتا ہوں۔ فارسی شاعری کے بعد جب اردو شاعری کا دور آیا تو الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ علامہ اقبال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ تو آئیے اسی ذات اقدس کی شان میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں محمد ریان عالم عربی چہارم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ہم نشیں کچھ کر دیارے ساقی کوثر کی بات، ہم نشیں کچھ کر دیارے ساقی کوثر کی بات، دل کو کچھ بھاتی نہیں دنیا شور و شر کی بات، اور سب کلام حق ہے وہ قرآن ہو یا ہو حدیث، سب کلام حق ہے وہ قرآن ہو یا ہو حدیث، در حقیقت ہے خدا کی بات پیغمبر کی بات، موصوف تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے بطور خاص سنیں۔ لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی
کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں، مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں، مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں، کسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب ڈنلپ کے گدوں پر، مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب ڈنلپ کے گدوں پر، مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب ڈنلپ کے گدوں پر، رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے، رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے، مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے، مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے، مجھے جب 313 کا لشکر یاد آتا ہے، مجھے جب 313 کا لشکر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، ابو بکر و عمر عثمان کی تو بات ہی کیا ہے، ابو بکر و عمر عثمان کی تو بات ہی کیا ہے، ابو بکر و عمر عثمان کی تو بات ہی کیا ہے، مجھے تو ہر نفس کرار حیدر یاد آتا ہے، مجھے تو ہر نفس کرار حیدر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، وہی معلوم ہوتا ہے سراپا باغ جنت کا، وہی معلوم ہوتا ہے سراپا باغ جنت کا، وہی معلوم ہوتا ہے سراپا باغ جنت کا، مجھے منصور جب شہر پیمبر یاد آتا ہے، مجھے منصور جب شہر پیمبر یاد آتا ہے، لہو میں تر
نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ ان کی نعت سے خوش ہو کر مولانا محمد سلمان ابن مولانا ابو الخیر صاحب نے 100 روپیہ اور محمد عبداللہ متعلم عربی چہارم نے 250 روپیہ عنایت کیا ہے۔ لے آئیں، اپنا انعام لے جائیں۔